فإذا وهبت فذاك فضل سابق هذا الذي أرجو إليه وأطمع وإذا منعت فأنت ربي خالقي حاشا يداي لغير جودك ترفع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد. معزز سامعین، سلسلہ دروس توحید میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے سبق میں بإذن اللہ تعالی میں آپ کے سامنے سنت سے اور بعض آثار صحابہ سے، آثار سلف سے آپ کے سامنے لفظ الہ کا معنی واضح کروں گا، تاکہ لفظ الہ کا شرعی معنی خوب واضح ہو جائے، نکھر جائے اور اس میں کوئی اشتباہ باقی نہ رہے. دیکھیں، ہمارے پاس ایک مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، جس میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام انسانی شکل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، کچھ سوالات کرتے ہیں. تو عموماً اس کی جو مشہور روایت ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، صحیح مسلم میں، اس میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ مل اسلام، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. کہ اسلام یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور پھر اسلام کے بقیہ ارکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا الی آخر. اس کی تشریح، یعنی یہاں پر کیا ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ کی، اس کی تشریح ایک اور روایت سے ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں شرح السنہ بالسنہ. سنت کی شرح کرنا، اس کی تفسیر کرنا سنت کے ذریعے، یا تفسیر السنہ بالسنہ. اس کا اہتمام حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے بہت کیا ہے. یعنی ایک ایک جو حدیث ہے اس کے ایک ایک بات کی وضاحت دیگر احادیث میں تلاش کی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی ہے، اور اس کی روایات کو جمع کیا جائے. تو یہ بھی بڑا اہم کام ہے. تو ایک حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں، جو مروی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہی اسی حدیث جبریل کے حوالے سے ہے. تو اس میں سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ الی آخر. کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حدیث موجود ہے. اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب دیکھیں یہ کس کا معنی بیان ہو رہا ہے؟ یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ کا معنی بیان ہو رہا ہے. تو لا الہ الا اللہ کی تفسیر کس سے کی جا رہی ہے؟ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ الہ معبود کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، یہ لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے. اسی طرح ایک تو مشہور حدیث ہے وفد ابن ابی القیس والی، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ آمرکم بثلاث وانہاکم عن اربع، میں تمہیں 3 باتوں کا حکم دے رہا ہوں اور 4 چیزوں سے روک رہا ہوں. پھر ایک چیز جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا وہ کیا تھا؟ آمرکم بالایمان باللہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ پر ایمان لانے کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، کیا تم جانتے ہو کہ ایمان باللہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ یہ ہے کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وان تعطوا من مغانم الخمس. تو ایمان باللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ الی آخر الحدیث. لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. تو یہاں پر ایمان اسلام کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے.
اور یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو. اب ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے جو سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم میں ہے. اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم باربع وانہاکم عن اربع، میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں، 4 چیزوں سے روکتا ہوں. اور پھر پہلی چیز اس میں کیا ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الی آخر الحدیث، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. وہاں پر لا الہ الا اللہ کا حکم ہے، ہاں شہادت لا الہ الا اللہ کا حکم ہے. اور اس حدیث میں اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا کا حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. گویا کہ لا الہ الا اللہ کی تشریح کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا عبادت میں. تو یہ اس سے بھی الہ کا معنی اس واضح ہوتا ہے کہ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود جس کی عبادت کی جائے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث بھی آپ لے لیں بطور حوالہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے کہ جب آپ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی، مفتی، فقیہ بنا کر یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے ان کو یہ کہا تھا کہ انک ستأتی قوما اہل کتاب، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو تو فدعوہم الی ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، تم ان کو دعوت دو اس بات کی طرف کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں. وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی پہلی دعوت تمہاری ہونی چاہیے کہ ان کو توحید کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف، رسالت کی طرف دعوت دو. تو یہ مشہور حدیث ہے، بالکل واضح اس میں یہ الفاظ ہیں اور یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے. لیکن صحیح بخاری کے اندر ایک اور جگہ یہ حدیث اس طرح مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاذ انک تقدم علی قوم اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ عبادۃ اللہ. اے معاذ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، جب تم ان کے پاس جاؤ تو ان کو تمہاری پہلی دعوت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی عبادت کی، عبادت اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. تو اب دیکھیں وہاں پر جو لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی اس کی تشریح اور توضیح یہاں پر کیا کس سے آ گئی؟ عبادت اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، الہ وہ ہوتا ہے جو معبود ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو معبود ہے جس کی عبادت کی جائے. تو یہ احادیث کافی ہیں، وافی ہیں اس بات کی شرح کرنے کے لیے کہ قرآن کریم میں الہ کا معنی کیا ہے؟ المعبود، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے. اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لفظ اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کا اسم ہے اللہ، اس کا معنی نقل کیا ہے کہ ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین، وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی الوہیت کو تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کی عبادت کرنا اور اس کی الوہیت کو تسلیم کرنا یہ تمام مخلوقات پر واجب ہے، تمام مخلوقات پر لازم ہے. تو دیکھیں اللہ، لفظ اللہ کی جو تشریح اور توضیح کی گئی ہے وہ کس سے کی گئی ہے؟ وہ کی گئی ہے عبادت سے، عبادت سے. تو الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، وہ ذات جو عبادت کی مستحق ہو، جس کی عبادت کی جائے. اسی طریقے سے جو قرآن کریم کی آیت ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 84، اس کو نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، کہ اللہ وہی ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے. اس کی تفسیر قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ نے اس طرح کی کہ فرماتے ہیں یعبد فی السماء ویعبد فی الارض، آسمان میں بھی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور زمین میں بھی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. آیت میں کیا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے. اور تفسیر کیسے کی
کہ آسمان میں بھی اس کی عبادت کی جاتی ہے اور زمین میں بھی اس کی عبادت کی جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ الہ کی تفسیر معبود سے کی. وہ آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے. آسمان میں بھی فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں اور زمین میں بھی متقین مؤمنین صالحین اس کی عبادت کرتے ہیں. آج کے درس کے اختتام میں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے الہ کا جو معنی ہے وہ لغت سے رکھا اور ائمۃ اللغہ کے اقوال نقل کیا، آپ کو بتایا کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور پھر میں نے الہ کا معنی آپ کے سامنے قرآن کریم سے رکھا، قرآن کریم کی آیات کو پیش کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش کر کے رکھا، اور صحابہ کرام کے سلف صالحین کے چند آثار آپ کے سامنے ذکر کیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ الہ کا معنی کیا ہے؟ المعبود، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے. تو گویا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ لا معبود حق الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس کا لازمی معنی کیا ہے؟ اللہ معبود برحق ہے اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں، جس کسی کی بھی عبادت ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو، کوئی انسان ہو، کوئی حشرات میں سے ہو، کوئی اور بڑی مخلوق ہو جیسے سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، کوئی بھی ہو جن کی اللہ کے ماں سوا عبادت کی جاتی ہے، ان کی عبادت باطل ہے، ان کی عبادت باطل ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت برحق ہے. اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، حق معبود ہے. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.